ہے، بڑھاپے میں صرف خواہشیں رہ جاتی ہیں، کرنے کی تمنا رہ جاتی ہے لیکن طاقت نہیں رہتی. بڑھاپے کے اندر اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، نہ وہ صحیح ڈھنگ سے پوری عبادت کرنے کے قابل رہ جاتا ہے، بلکہ وہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ کاش میں اپنی جوانی میں اتنی نمازیں پڑھ لیا ہوتا، اتنی تسبیح پڑھ لیا ہوتا، لیکن کر نہیں پاتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر لو. اور اتنی تیزی سے یہ جوانی جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، بہت تیزی سے گزر جاتی ہے. جوانی ایسا شباب ہے کہ یہ بجلی کی طرح بھاگتی چلی جاتی ہے، کیونکہ جوان ہوتے ہی آدمی کے اوپر ایسی ذمہ داریاں آئیں. اس کو شادی کا خیال آیا، شادی کیا، بچوں کا خیال آیا، بچے ہوئے، پالنے کی بات، گھر بنانے کی فکر، بزنس کی فکر، جاب کی فکر، ان تمام چیزوں میں اتنا گھرا رہا کہ جوانی نکل گئی، بال سفید ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، بڑھاپا آ گیا. اور اس کے بعد بڑھاپے میں اس کو احتساب کرنے کا موقع ملے تو سوچتا ہے کہ میرے پاس جوانی کے اتنے سال تھے، کاش میں عبادت کیا ہوتا یا کچھ کر لیا ہوتا. لیکن ایک بات یاد رکھو، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں. سب سے قیمتی چیز دنیا کی یہ وقت ہے جو گزر جاتا ہے. آج کا جمعہ پھر ہم صدیوں بعد بھی یا جتنی بھی زندگی ہو یہ دوبارہ نہیں لے سکتے، یہ واپس نہیں آئے گا ہماری زندگی میں. 2024 کا یہ آخری جمعہ ہے، پوری دنیا سر پٹک لے دوبارہ یہ جمعہ واپس نہیں لا سکتی گزر جانے کے بعد. یہ نظام کائنات ہے، وقت گزر رہا ہے. الوقت کالسیف، یہ وقت تلوار کی طرح ہے، اس کو تم کاٹ دو ورنہ یہ تمہیں کاٹے گا. تیسری چیز رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو چیزیں میں نے بتایا. پہلی یہ کہ صحت کو اپنی قدر کرو، غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. دوسری چیز ہے اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. پہلے والی دو چیزوں میں تو تمہارے پاس موقع تو ہے، صحت چلی گئی، بیمار ہے، لیکن بیماری میں بھی توبہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے. جوانی چلی گئی لیکن بڑھاپا ہے، بڑھاپا میں تو اللہ اللہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، یہ دونوں میں تو موقع ہے. لیکن زندگی ختم ہو گئی، موت آ گئی، تب پھر کیا ہے؟ موت کے بعد پھر کوئی عمل نہیں، موت کے بعد کوئی عمل نہیں. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. ایک جنازہ جا رہا تھا اور اس جنازے کے پیچھے ایک 8 سال کی بچی روتی ہوئی جا رہی تھی. اس کے باپ